بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں میں محمد حسن نثار جاوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کا پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، باتیں کیا کرنی ہے، پہلے بتائیے اس بندے کو جانتے ہیں؟ بڑی اچھی طرح جانتے ہو گے، بلکہ آج کل تو یہ بندہ خبروں کا ایک وہ گھر بن چکا ہوا ہے۔ خبریں بن گئی، پہلے بندہ تھا، اب بندے کی خبریں بن گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک سسٹم بن گیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں جب بھی آپ پھریں گے، دکانوں کے سائن پڑے، دکانداروں سے، بندوز لوگوں سے ملیں، تو کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی شاہ صاحب ہے، کوئی فلاں صاحب ہے، کوئی فلاں صاحب ہے۔ جب بھی بندے کے پاس تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ساتھ لگا لیتا ہے، یہاں تک کہ ہوتا کچھ ہے، بتاتا کچھ ہے۔ اکثریت ایسی ہو گئی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ بات کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں میں ایسے کہہ رہا ہوں؟ جب وہ حاجی، جب وہ فلانے ٹمکانے جتنے بھی ہیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جب کسی کی جگہ پہ قبضہ، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے پراپرٹی پہ قبضہ، جائیداد پہ قبضہ، یا قبضے سے لے کے چھوٹی چھوٹی بےمنی تک بھی، کم تول تک، چیز کے پیسے پورے لینے ہیں، کم تول نہیں ہے، چیز کی پیسے کسی اور کوالٹی کے لینے ہیں، دینی کچھ اور ہے۔ وہ جب سارا کچھ کرتے ہیں نا، اسی طرح جب دکاندار ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یہ جہاں بھی چلے جائیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک شعبے کی بات نہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ جج جو ہے وہ تو کوئی مٹیریل وغیرہ نہیں سپلائی کرتا، لیکن وہ سپلائی کر رہا ہے اپنی سروسز، جو اس نے اسٹڈی کی ہے، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس میں ایبلٹیز آئی ہیں، جو ملک کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس نے ملک میں امتحان دیے ہیں، عہدہ ملا ہے۔ عہدہ جب ملا ہے، اس نے ایک عہدے کا بھی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، وہ جب پوری نہ کرے تو وہ بھی بے ایمانی ہے۔ وہ جب اتنی بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے ملنے والے، چاہنے والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یار دعا کریں، یار دعا کرنا، اللہ خیر کرے، یہ میرا کام ہو جائے۔ دعا ہوتی ہے جائز کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ خیر، وہ بھی دعائیں کرائی جاتی ہیں، پھر منہ سے کہتے ہیں، ہم ہر بات پہ منہ سے کہتے ہیں اللہ مالک، جیسے اللہ کو منظور، لیکن اس کو دل سے مانتے نہیں ہیں۔ سمپل بات یہ ہے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی کوئی نہیں مانتے۔ اللہ کی ماننے پڑے تو موت پڑ جاتی ہے ہمیں۔ تو اللہ کو ماننے کے لیے، دکھاوے کے لیے تو ہم ببر شیر ہے، سب سے آگے ہیں کہ جیسے اللہ کو منظور۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو پتا ہوگا، جسٹس منصور، جو جس کے میں نے فوٹو لگائی ہوئی ہے، اس نے بھی، اس سے بھی کسی نے کوئی بات پوچھی، اس نے بھی یہی کہا جی جیسے اللہ کو منظور۔ اس بندے سے بندہ یہ پوچھے کہ یار اگر اللہ کو منظور تھا، اللہ کے منظور، اللہ کی وہ جو اللہ کی طرف جو آتا ہے اس کے اوپر تم شک کرو، تو پھر یہ لیٹر جو لکھ رہے تھے، یہ سارا کچھ کر رہے تھے، ادم بچایا ہوا تھا، گینگسٹر بنے ہوئے تھے، گینگ اپ تم نے کیا ہوا ہے سارا کچھ ججز کو، یہ پھر کیا تھا؟ اگر اللہ کو جو منظور ہے، یہ پھر کیا تھا؟ اب دیکھیں، جب سے اس کو امید تھی کہ شاید میں کوئی راستہ نکلے، میں چیف جسٹس بن جاؤں، اس کا ایٹیٹیوڈ اور تھا، اور اس کو پتا تھا کہ میں نے بن جانا ہے، اس کو پورا یقین تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنی خواہشات کو خبریں بناتے ہیں۔ یہ ایسا گروپ میں شامل ہو گئے تھے ہمارے شاہ صاحب، بڑے اچھے چلتے رہے پیچھے، یہ ایسے گینگ میں، ایسے گروپ میں شامل ہو جن کا اصول یہ ہے کہ جو ہمارے خیالات ہیں، خواب ہے، وہ خبریں ہیں، اور وہی حقیقت ہے۔ جیسے جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہم نے خبریں بنائی ہیں، ایسے ہی ہوگا۔ اس کے اوپر سارا ملک تباہ کر دیا انہوں نے، اس کے اوپر یہ ان کا وتیرہ، اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اب کیا کیا ہے؟ اب کیا ہونا ہے کہ جو نیا جج یا فریدی، اس نے حلف برداری کی، اس کی تقریب آنی ہے۔ اب وہاں پہ سارے ججز بما اہل و عیال بیٹھے ہوں گے۔ شاہ صاحب نے کوئی 5-6 مہینے پہلے سے ہی چیف جسٹس بن کے پھر رہے تھے، گھر میں بھی چیف جسٹس، تعارف بھی اپنا چیف جسٹس کا کروا رہے تھے، طور بھی ان کی چال بھی چیف جسٹس والی ہو گئی تھی، منہ بھی انہوں نے چیف جسٹس والا بنا دیا تھا اپنا۔ وہ اپنے طور پہ مکمل چیف جسٹس ہی پھر رہے تھے، تبھی تو وہ فائر نکال رہے تھے آگ کے گولے منہ سے، فائر کو دوسری سائڈ پہ چلے جائیے گا، منہ کی طرف رہیے گا۔ اچھا، وہ انہوں نے ساری دما چوکڑیاں بچاری سب کو، اب وہ حلف برداری ہونی ہے، شاہ صاحب کی فیملی بھی ادھر ہی ہونی ہے، خود بھی انہوں نے تو بڑی بڑی باتیں کی، گھر میں بیٹھ کے روزانہ شام کو آتا تھا، باہر تو سنتا کوئی نہیں تھا، گھر میں بیٹھ کے انہوں نے بڑی بڑی لمبی چوڑی چھوڑی۔ خیر، قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ شاہ صاحب سے، ان کی فیملی سے برداشت نہیں ہونا تھا، اس کے انہوں نے دو حل نکالے۔ اب کسی اور چھوٹے جج بن کے بیٹھے ہوں، چیف جسٹس ساتھ بیٹھا ہو کسی کورٹ میں، تو وہ بھی برداشت نہیں ہے اس کا، ساری چیزوں کا اب انہوں نے کیا حل نکالا ہے؟ حل یہ نکالا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹی دے دی ہے۔ میرے مولا بلا لے، بس مدینے مجھے اب تو آنے لگے ہیں،
پسینے مجھے رے میرے مولا بلا لے. یہ جو شاہ صاحب کو پسینے آنے لگ گئے ہیں نا، تو جب کوئی بےمان سے بےمان بندہ بھی جس کا پھر روکنا ہو، بس پاور ہو گئی، وہ پھر بھاگتے ہیں کیا جی ہم عمرہ کریں. عمرہ کرنے کے لیے بھی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. عمرہ ایسے نہیں کہا منہ اٹھائیں چل پڑے. حج ہے منہ اٹھائیں چل پڑے. پہلے عمرہ حج اس کی نیت ہوتی ہے. جب نیت ہوتی ہے پھر وہ جتنے بھی وہ چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی پڑتی ہے، اس کو اپنے آپ کو پرپیئر کرنا پڑتا ہے، ایمانداری کی طرف لانا پڑتا ہے. جن سے آپ کی مخالفتیں ہیں، جن سے آپ کی دشمنی ہے، ان سے سب سے صلح کرنی پڑتی ہے. جن کا آپ نے دل دکھایا ان سے معافیاں مانگنی پڑتی ہے. بے شک آپ جہاں سے کہیں سے بھی چیک کر لیجیے گا، عمرہ کرنا وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے عمرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ادھر تو آپ اپنی نوکری جو اس کے پیسے لیتے ہیں، جس کے اوپر مراد لیتے ہیں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پورا کرنا. بائیکاٹ کر دیا ہے کہ میں ابھی لیٹر لکھ دیا انہوں نے چیف جسٹس کو، ابھی لیٹر لکھا ہے منصور علی شاہ نے کہ جی فلاں فلاں چیزیں ایسے نہیں ہیں جیسے نہیں ہے. تو چیمبر کے اندر ہونے والی باتیں ہیں. کسی کورٹ میں بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں، کیس ہے تو آگے کرتے نہیں ہیں. کئی جگہ پہ انہوں نے بائیکاٹ پہلے کیا ہوا ہے. اب انہوں نے پھر لکھ دیا، انہوں نے کہا جی میں نے پہلے بھی لیٹر لکھا تھا تمہیں، اب پھر لکھ رہا ہوں. میرا منیب اور میں، وہ باقی ساری باتیں وہی ہیں. وہ لیٹر لمبا چوڑا، اس کا مختصر تشریح یہ ہے کہ جی ہمارے خان کو چھوڑ دو، کوئی راستہ نکالو، ورنہ میں کسی بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا. اس کا اینڈ ترجمہ یہ ہے. اور وہ عمرے پہ جا رہے ہیں. عمرے پہ جانے کی اصل وجہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، وجہ یہی ہے کہ جب وہ چھریاں ساڑے دل تے چھریاں چلائیاں سنم کٹیا وانگ کسائیاں، وہ تو کسائیوں کی طرح کاٹنے والی بات ہی تھی نا. دوستوں بات یہ ہے سمپلی، جو مرضی کر لیں، جب کوئی بندہ کوئی انسان اپنے ہی ملک کی پالیسیوں کے، اپنے ہی ملک کے آئین کے، اپنے ہی ملک کے جو سالمیت ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو جتنا مرضی وہ طاقتور ہو، یہاں پہ مشرف سے زیادہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہو سکتی. یہ جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. اگر ان کا حشر نشر ہو گیا ہے، یہ منیب یہ منصور کس بات کی مولیاں ہیں، یہ کس کھیت کی مولیاں ہیں، یہ اس کو تو ادھر ہی روک دیں، اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں. جو یہ کر رہا ہے وہ بھگت لے گا. جس کے گھر جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ پاک سارا کچھ دیکھ رہا ہے. یہ کیا اس نے اپنے وہ جو اس کے فرض فریضے تھے اس نے پورے کیے ہیں نہیں کیے. اپنے نوکری اس نے اپنی پوری کی ہے، پیسے گورنمنٹ آف پاکستان سے لیے تو نوکری کس کی ہے، وہ خود ہی پوچھے گا. اس نے کو اپنے دروازے نہیں بند کر لینے. جس نے بھی جانا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جس نے بھی جانا ہے اس نے دروازے کھلے رکھے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. لیکن ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا ہے میرے جرم کیے ہیں معاف کر دوں گا، کسی بھی ریزن سے معاف کر دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ آپ نے ان سے معافی لینی ہے. یہ پاکستان کی اتنی عوام کے لیے جو کچھ کیا، آج مہنگائی میں جو دسی ہوئی ہے عوام، یہ کالو پنڈوں نے دھکا دیا ہوا ہے ساتھ کسی نہ کسی کے مل کے. تو اتنے مخلوق بیٹھ کے جب بدوا دیتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں یہ ہوتا کہ میں نے کس کو بدوا دینی ہے. تو وہ پھر کیا کہتا ہے، یا اللہ مہنگائی کرانا اللہ بیڑا گر کرتے. تو مہنگائی کس نے کی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو میرے دوستوں باتیں ہو رہی تھی منصور شاہ کی. منصور اچھا وہ تو جا رہا ہے عمرے پہ. اب پیچھے منیب ہے. منیب حالانکہ جتنا انہوں نے گند مارا ہوا تھا، کوئی غیرت مند ہوتا جس میں اتنی سی رمک ہوتی غیرت کی، اس نے فوراً استعفیٰ دے جانا تھا. اب انہوں نے کیا سیکھا ہے، اب ان کی پارٹی نے پی ٹی آئی کے جج ہے نا، پی ٹی آئی کے جج، میں نے نہیں کہا، عمران خان کہتا ہے پی ٹی آئی کے جج. کہ پی ٹی آئی کے جو جج ہیں، ججز، انہوں نے جو یہاں پہ دما چوکڑی مچائی ہے، جو سب کچھ کیا ہے، آئین اور قانون کو پامال کیا ہے، اور یہ اس کے جو ان کے بڑے تھے جو پچھلے گزر گئے ہیں، ججز ساتھ ہی تھے نا اس وقت بھی. آپ پچھلے ان کے فیصلے نکال کے پڑھیں، کسی ایک ان کے صرف فیصلے کھول دی جائیں جو پچھلے کچھ عرصے تھے، اور کسی نیوٹرل فرم کو دے دی جائیں کہ جی پاکستان کا یہ آئین ہے، یہ فیصلے کہیں سے میچ کر دے، یقین کریں نہیں ہوں گے، کسی صورت نہیں ہوں گے، کسی چیز کا جواز دے نہیں سکیں گے. یہ وہ ساری کے ساری انہوں نے فیصلے جتنے بھی لکھے ہیں، سارے فیصلے فرنٹ فٹ پہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا خیال ہے، یہ اس کا خیال ہے، یہ بادی النظر میں، یہ ہوگا، یہ ہوا ہوگا. اس کے اوپر فیصلے لکھے ہوئے ہیں. آئین کہیں نہیں بتایا ہوا، قانون کہیں نہیں بتایا، شکیں نہیں بتائی ہوئی. اس کا مقصد یہ ہے جو بھی پاکستان کے خلاف ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ چھپا ہے، اس کا کلا کما کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے. اسٹیٹ، زندہ اسٹیٹ اور مردہ اسٹیٹ میں کیا فرق ہے، اب یہ بات کر لیں. کیسے پتا چلتا ہے زندہ اسٹیٹ ہے کہ مردہ اسٹیٹ ہے؟
پاکستان کو ایک مردہ اسٹیٹ بنا دیا گیا تھا کہ یہاں پہ علی مین گنڈا پور تک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، یہ لفظ ادا کر کے ملک کے کیپٹل پہ قبضہ کر لوں گا، یہ ادا کر کے پھر بھی وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، کیونکہ مردہ اسٹیٹ۔ اس کے 9 مئی ہو گیا، سارے چڑھ گئے اوپر ملک کی تنصیبات کے اوپر، فوجی تنصیبات کے اوپر، آج تک سزا نہیں ہو سکی، مردہ اسٹیٹ کی نشانی۔ میں اس طرح گنتا رہوں گا نا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو سب پتہ ہی ہے، آپ روز خبریں سنتے ہیں۔ اب زندہ اسٹیٹ، آپ کو پتہ ہے یو کے میں وہ ہنگامے وغیرہ ہوئے، انہوں نے 24 آور عدالتیں کھول دی۔ اگر آپ اپنی عدالتوں کو کہتے 24 آور کھول دو، کیا کھول دینی تھی؟ انہوں نے تو الٹا گورنمنٹ، وہ جو حکومت ہے جس نے اعلان کرنا تھا یا آرڈر کرنا تھا، اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دینا تھا کہ بھی تم ہوتے کون ہو ایسے کہنے والے۔ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے، امریکہ میں بھی وہ ٹرمپ کے بھی، یہ پاکستانی ٹرمپ ہے وہ امریکن ٹرمپ ہے، امریکن ٹرمپ کے لوگوں نے بھی کچھ کیا تھا، یاد کریں تو کیا ہوا تھا، ایک سیکنڈ لگا تھا، کتنے زیادہ کتنے دنوں میں انہوں نے سارے صاف کر کے سزائیں سنا کے ٹھوک دیں۔ زندہ اسٹیٹ اور مردہ اسٹیٹ میں بڑا فرق ہے، انہوں نے اسٹیٹ کو مردہ کر دیا تھا اس لیے یہ اچھلتے تھے، اب اسٹیٹ ہماری زندہ ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ نے کس کے ساتھ بولنا ہے؟ قوانین کے ساتھ۔ ججوں نے کس کے ساتھ بولنا ہے؟ اپنے فیصلوں کے ساتھ۔ پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ وجہ ڈھونڈنی ہے کہ کیا کیا خرابی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں، اس میں کون کون سا قانون لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر، اس میں کیا کیا سخن رہ گئے ہیں، کیا کیا اس میں کمیاں بیشیاں رہ گئی ہیں، ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کام چل پڑتا ہے۔ ججز نے انہوں نے دیکھنا بھی ہمارا آئین کیا کہہ رہا ہے، ہمیں پارلیمنٹ کیا کہہ رہی ہے، پارلیمنٹ جو کہہ رہی ہے، آئین جو کہہ رہا ہے وہ برابر ہے۔ یہ لو جی، ان ججز کو اگر اندازہ کریں آپ، ہم جب ہمارے اوپر یہ 9 مئی ہوا تھا، باقی پچھلی باتیں لمبی چوڑی ہیں وہ چھوڑ دیں، صرف 9 مئی 100 موٹر نوٹسز لیتے ہیں نا، ایک شراب کی بوتل پہ 100 موٹر، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کرتے ہیں نا۔ اگر یہ پاکستانی اپنے آپ کو سمجھتے، پاکستانی ریاست سے پیار کرتے، پاکستانی آئین کے تابع دار ہوتے، 24 آور یہ بھی یہاں پہ کورس لگاتے، ان کے فیصلے کرتے، سزائیں دیتے، دوسرے لوگوں کو کان ہو جاتا، گندے اندر ہو جاتے، ہماری اسٹیٹ سیدھی چل پڑتی، تو یہ مہنگائیاں یہ سارا کچھ جہاں چھوٹ جاتی نا۔ ہر اس پہیے کے چکر کو، جو پاکستان کا پہیا ہے گاڑی کا چلنے کا، اس چکر کو، ہر چکر پہ، ہر انچ گھومنے پہ یہ روڈے اٹکاتے ہیں، یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے کیسے پھنسانا ہے پیسہ۔ تھنک ٹینکوں کی سوچیں، سہولیات ساری دنیا اس وقت ان کو دے رہی ہے اور یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ پیسے دینے، کسی بندے سے گالی نکالنی ہے، وہ پائی پھر بیٹھا کہیں دور بیٹھا ہوا بندہ، اس سے گالی نے اس کو جواب دی ہوئی ہے، یہاں سے پیسے ٹھک جاتے ہیں سیدھے گفٹ، دوسرے تیسرے لائک شیک شیئر و شروع کے پیسے مجھے لگی ہوئی ہیں۔ اس طرح یہ اپنی طرف سے ہمارے پیارے پاکستان کو کھا چکے تھے، ٹکڑے اب تو کرنے پہ پہنچے تھے، تو سری لنکا بنگلہ دیش بنانے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ ریاست کو زندہ ہونا پڑے گا، اپنا زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا، قوانین پاس کرنے پڑیں گے اور ملک کو سیدھی ڈگر پہ چلانا پڑے گا، اور یہ جو روڈے ٹکانے والے ہیں ان کے لیے اسپیشل قوانین پاس کرنے پڑیں گے۔ ججز جو ان کو سزا دینے میں رکاوٹ ہے، ان ججز کو مکھن سے جیسے بال کو باہر نکالتے ہیں اس طرح باہر نکالنا پڑے گا، پھر پاکستان چلے گا۔ دوستوں، دونوں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔